السلام علیکم ګرانو کتونکو ماته فرید شیخ خان تاسو ګورئ په خیر رمضان خصوصي ټرانسمیشن په هم پښتو ولمانځئ. ګرانو کتونکو نن اتمه روزه ده. امید لرم تاسو روزه به ډېره زیاته ښه روانئ، مزېداره به روانئ. آدولس لمر سخت دی خو خیر موسم ډېر بهتره ده، مزېدار موسم ده او امید لرم تاسو به اتمه روزه نن ډېره ښه روانئ. ګرانو کتونکو یو صرف تاسو سره اول سټارټ چې زه یا حدیث یا چېرته آیت یا چېرته زه رمضان حوالې سره یو شانته خبره شیر کوم، بیا هغې نه بعده موږ باقاعده خپل چې کوم د رمضان ٹرانسمیشن به آغاز کو. خو فی الحال ګرانو کتونکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے. ګرانو کتونکو یعنی چې کوم روزے دار ده چې کوم روزه چیر دی او هغه روزه صرف الله رضا پر چیر دی، هغه پر جنت والے 8 دروازے ټولې کلاو دي چې کوم هغه مرضي هغې دروازې نه دی داخلېدی شي. نو ګرانو کتونکو روزهدار پاره خو جنت دروازې هم کلاو دي. الله تعالی وایي چې تاسو رمضان میاشت کې څومره عبادات وکړو هغې به یوه ډبل ټریپل ثواب تاسو ته ملاو کېږي. دې نه علاوه ګرانو کتونکو رمضان میاشت کې دواګانې هم ټولې پوره کېږي. که خبر وکړو چې موږ تهجد وکړو، نوافل وکړو، کم عبادات وکړو نو هغه والے موږ ته چې کوم د ثواب هم ډېر زیات ملاو کېږي. نو کوشش کول پکار دي چې موږ پراپر رمضان میاشت کې کوشش وکړو چې زیات نه زیات عبادات وکړو، یو بل خیال وساتو، یو بل سره مینه وکړو، یو بل احساس وکړو. تو ګرانو کتونکو باقاعده د پروګرام آغاز کوم، ځکه چې پروګرام کې آواز نه یم ډیفینیټلی چې افکار ټرانسمیشن ده نو اخلي پخلي بغیر خو هغه ټرانسمیشن کېدی نه شي. رایټ نو ګرانو کتونکو موږ سره مرسته کړې ده مجاهد کوکنګ آیل اینډ بناسپتي. هغه وایي چې کوم ده چې کوم څومره هم د مزېدار ذایقې راز ده هغه صرف او صرف مجاهد کوکنګ آیل اینډ بناسپتي ده. زه به ورو تر ورو ورځم رشکو دلدار صاحب پله هغو سره به هم لږ خبرې اترې کوو چې آیا هغو نن چې کومه ده اتمه روزه ده څنګه روانه ده. السلام علیکم دلدار خان، څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه یې جی تاسو؟ زه بالکل ټیک ټاک دي، فرسٹ کلاس، الله شکر دی او ډېر مزېدارې روزې روانې دي. تاسو وایئ څنګه یې؟ زه بالکل ټیک یم. خو لمر لږ کو د 2 ورځو سخت لکه بارانونو نه پس او اصل کې دا خو بارانونو وجه نه موسم ښه شو که نه، نو اصل چې تاسو ګورئ نو بیا خو چې غرمه راشي نو ګرمي ده. بالکل بیا ګرمي ده، خو شپې به ډېره زیاته یخني وي ځکه چې غرمې لږ لمر سخت وي نو ګرمي شي نو شپې بیا یخني شي. نو فی الحال موږ سره دلدار مرسته کړې ده مجاہد کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. وائی مزہ جو دل کو بھائے وہ ہے مجاہد کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا. اینڈ دوی چې کوم د مجاہد کوکنگ آئل نه چې وایټامین ایم دا وایټامین ډي دا کولیسټرول نه پاک وړي دي او کوکنگ آئل هم دي تاسو اساني سره اځوي چې فل سترګې پټې په 2 منډې کوو بیا استعمالوو. نو نن تاسو کومه ریسیپي موږ ته جوړو؟ نن جی زه به جوړوم د کیمې والا سموسې. او زبردست. اول دا چې موږ کیمې سموسې دي بالکل جی دا به مجاهد کوکنګ آئل کې مونږ دغه کوو سرې کوو جی دې کې به پخوو او دا به ډېرې مزېدارې پخې شي او بیا به تاریخ کې خو چې سموسې او پکوړې نه مې خوند هم نه کړي. بالکل هغه یو سړي یو ځای کې داسې لیکلي وو که نه، وایي خدای ته وګورئ لږ شانته ځان خیال وکئ، وایي ګوره روژه مونږ نیسو الله دپاره، تاسو نیولي پکوړو دپاره، سموسو دپاره، میکډونلډو د څه ورته وایي پته نشته دا نومونه جنک فوډ ورته وایي. نو مطلب لږ خیال کوئ د خپلې معدې خیال کوئ. بالکل صحیح خبره ده. ها نو تاسو به دا څومره ټایم کې تیار کړو چې زه بیا وړوکي شان دمام والم؟ بالکل جی دمام ضروري ده او دا پخول هم ضروري دي او دا به جی دا بس ډېر خو دومره ټیم نه لګېږي چې تیل سره شي که نه نو بس دا به ور واچوو، دا به هلکه غوندې فرای کړو، بهترین به فرای کړو جي. او ماشاءالله جی د رحمت اشره ختمه شوه حاجي او د رحمت اشرې کې تقریبا ختمېدو والا ده. نن څومه روژه ده؟ اتمه ده. نن اتمه روژه دا خو 2 پاتې دي. صحیح دی. زر زرې ختمې لکه روژې تر باندې درنې نه اصل کې مونږ لږ کار کې هم بیزي او مونږ 10 اور څخه په ټایم باندې مونږ ټول کوو که نه، نو ما ویل که دا 11مه روژه ده. نه 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 اتمه روژه ده پراپر 11مې ته جمپ ولا خیر نه هو دو منډې دې زه پرېښه مې که نه کړم دا زموږ لپاره نو دا رحمت اشرې کې 2-3 ورځې دي
پاتې دي او دې کې څومره رحمتونه دي دا به موږ راټولو او بله چې اشره ده هغه د مغفرت ده هغې کې به موږ کوشش کوو چې موږ زیات نه زیات معافي وغواړو او الله رضا کو او انسانان هم رضا کو کوم چې موږ نه خفه دي او ډېر داسې انسانان کوم چې تیر شوي روژه کې موږ سره او دې روژه کې نشته دي دنیا نه نو هغه به دواګانو کې یاد ساتي بالکل جگانوں کا تن کو ہم خبر کر بدو واہم بجنا جو بڑا شان دماغ پر تبل پر نمت صرف اور صرف مونگ سر ہوتے جانو کو تن کو زلبیت اور سب مجھا بخیر رمضان کو ٹرانسمیشن کی ہر کلی وائی جان کو تن کو رائٹ ناؤ سر دی وقت دیر معزز مجھے ملمانا طول اتکم دی ماشاءاللہ اگر خوب آواز لری کہ خدای پاک ذکری خدای پاک وال کلام پاک وای نو ڈیفینیٹلی هغه داسې چې هر طرف دو چې کوم دي خپل برکتونه نعمتونه او ثوابونه ګټي او خلکو له دواګانې ګټي خو په الحال موږ سره دا هم خوشي خبر رسو موږ سره ټول کې موجود دي جانو کتن کو رائٹ ناو ما سره ما چې کوم دا لیفٹ کې قاری ذیشان حیدر صاحب موجود دي راځي چې هغه ته هر کلی وایي سړي مت ورته وایو السلام علیکم قاری ذیشان صاحب کیسے ہیں آپ روزہ کیسے گزر رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ کیا بات ہے جانو کتن کو مختار مجھے بل معزز ملماتی وقتا محمد نوید قادری صاحب موجود دی راضی کہ اگو تم ہر کلی وہی سڑی مت ہوتا وہی السلام علیکم محمد نوید کیسے ہیں آپ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ طبیعت مزاج سب جی اللہ کا کرم روزہ اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ کیا بات ہے آپ کا بھی روزہ اچھا گزر رہا ہے اچھا آپ دونوں کو پشتو کوئی بالکل سمجھ نہیں آتی 19-20 کا سمجھ آ رہی ہے بولنا مشکل ہے اچھا بولنا مشکل ہے تھوڑا بہت گزارا کر لیتے بخیر اگلے تک اتنا گزارا بخیر اگلے تک ٹھیک ہے بخیر اگلے میں آپ کو کہوں گی آپ لوگ مجھے تھوڑی نہ کہیں گے اینی اوگانو کتن کو رائٹ نام سرمن چکم بل بریم معزز ملما دس بیچ موجود دی محمد فیضان قادری صاحب دی راضی چوکوتا میں ہر کلی وہ سلمتی بتائی السلام علیکم محمد فیضان آپ کیسے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روزہ کیسے گزر رہا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے اللہ کا بڑا نہیں سمجھ آتی ہے نہیں مجھے نہیں آتا تھوڑا گزارا تو ہو جاتا ہوگا بس یہ چھوٹے چھوٹے لفظ سمجھ آ رہے لفظ سمجھ آتے ہیں چلے کوئی بات نہیں ویسے بھی آپ نے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ چاہے اردو میں ہو چاہے عربی میں ہو چاہے پشتو میں ہو ہر زبان میں میں کہتی ہوں بس اللہ کا ذکر ہونا چاہیے بس وہاں برکت آنی چاہیے وہاں ثواب کے حصول سے کرنا چاہیے اینی وہاں کو تن کو آغاز وقوع رائٹ ناؤ قاری ذیشان حیدر نا آغا بدا قرآن پاک تلاوت نہ مجھے باقاعدہ ٹرانسلیشن آغاز کو جا بنور خبر اثر ہم کو جی قاری ذیشان حیدر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف صدق الله العظيم.
صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت خوب، اتنی خوبصورت آواز میں آپ نے قرأت کی، اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے قرأت پڑھی، یقین کریں کہ بہت سکون ملا دلدار، آپ کو بھی سکون مل رہا تھا بہت. اور میں تو مسلسل فیضان کو دیکھی کہ انہوں نے تو آنکھیں بند کر کے ایسے مشغول ہوئے ہوئے تھے، کہیں دور جا چکے ہوئے تھے. سرور میں ہاں وہ بہت دور جا چکے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے قرأت پڑھنا بند کیا وہ دوبارہ واپس آ گئے. تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اندر سے ایک سکون سا مل رہا ہوتا ہے، ایک اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار ذرا دنیا کے جھمیلوں سے، یہ دنیا کی بھاگ دوڑ سے الگ ہو گیا، کسی اور جگہ پہ آ گیا جہاں مجھے سکون سا مل رہا ہے. سکون ہی اسی میں ہے. سکون ہی اسی میں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں بہت سکون ہے، تلاوت قرآن پاک میں جو سکون ہے وہ واقعی میں کہیں بھی نہیں ملتا. اینی ہاؤ کو تن کو اوس نموجم چکمدہ محمد نوید قادری بخوگ آواز کی اگوین نات اورین راضی چا وہ توجہ اگوتا یہ ریکویسٹ کی کچھ اہل بخوگ آواز کی منتا نات آواز جی. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. لگا دل فوراً دیکھ کر خود بری، کہنے لگا دل فوراً کہ کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری. یہ شعر میں ذرا آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا، آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا اور بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے تو بات بن جائے گی محشر میں ہماری. نصیر ان کے سوا
بخشوا کے چلے بات بن جائے گی محشر میں ہماری میرے اعمال کا بدلہ. یہ ذوق دیکھتے ہوئے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا بات بن جائے گی محشر میں ہماری. آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا پھر بات بن جائے گی محشر میں ہماری. ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری. بہت خوب، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ، اتنی خوبصورت آواز محمد نوید. آپ نے بھی کچھ ایسا قہر بکھیر دیا کہ آپ یقین کرے پتہ نہیں، میں تو ٹرانسلیشن کرنے کو دل ہی نہیں کرا، بس سننے کو دل کر رہا ہے کہ بس میں سنتی ہی رہوں اور آپ لوگ جو ہے ہمیں نعتیں سناتے رہیں اور اللہ کا ذکر ہوتا رہے. وہ خیر نہیں ہوگا نا کہ تم کو ظاہری خبر دمو سر بل مل مدد اگر خوب آواز کے باغونم لے بس خود نہ ترو ماسرا محمد فیضان قادری موجود دی راضی سے اغوت ہم ریکویسٹ کو سے اول منتخب ہونے نعت ہوا جی بڑا آپ کے حوالے سے ہے. اور الحمدللہ میری بھی 2 دن بعد حاضری ہے اس بارگاہ کے لیے. اللہ سے دعا اللہ پاک اس ماہ رمضان کے صدقے سب کو مدینہ پاک کے بعد بھائی نے سے فرمائے. بڑا خوبصورت کلام مدینہ پاک کے حوالے سے اس کے اندر شاہ آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کرتا ہوں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. بس میرا دنیا والے تو درد دیتے ہیں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں. دنیا والے تو درد دیتے دیتا تو بس مدینہ ہے. پیار دیتا تو بس مدینہ ہے. اور دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں واللہ کیا بتاؤں. جب حضور کا غلام گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو
تو وہ اپنی موج میں بیٹھا ہوتا ہے, اپنے عشق میں بیٹھا ہوتا ہے, تو وہاں سے چھٹتا آتا ہے, اس کو کہتا ہے یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, سائڈ پہ ہو جاؤ. تو وہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اس چھٹنے سے کیا کہتا ہے, سماعت کیجیے گا کہ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, ارے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں واللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. بہت خوب, سبحان اللہ, جزاک اللہ. نن خو واقعی دلدار ډیر خوند وکړ, یقین منات تو خیسته وازونه او دا چې کوم ښه طریقې سره دو چې کوم د نعت خواني وکړه وصل چې کوم د قرت وشو, نو بلیو می ډیر زیات خوند وکړه ګرانو کتونکو. امید لرم تاسو به هم ښه چې کوم د انجوای کړئ او دلدار چې کوم د سموسې هم ریډي شوي دي. سموسې تیار دي, دې باندې به مونږ نیسلې دا ډیری کریم دی, دا به مونږ دا ګوره دا کریمي پکوړې به جوړې شي. صحیح دی, کریمي سموسې سموسې بخښنه غواړم, نن ګرمي لږه ډېره ده که نه, روژې دې وسي معمولي شان ته ډېره نه, لږ شان دی. دا نن کریمي سموسې, دا اوس کریمي سموسې شوې. صحیح ده جي, ځکه چې دې باندې مونږ میل پیک نیسلې والا دا کریم واچول نو مزه یې ډبل شو. زبردست. ګرانو کتونکو رائټ نو ما سره پروګرام چې وخت د وړې شان د میوه چې بل فلم ته پوتر مونږ سره اوسه. جانو کتونکو چل بیا تاسو ته په خیر رمضان خصوصي ټرانسمیشن چې بری شي هر کله وي جانو کتونکو رائټ ناو ما سره چې کوم دا بلکې موږ سره مرسته کړې ده شمع کوکنګ آئل اینڈ بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں. جانو کتونکو شمع کوکنګ آئل اینڈ بناسپتی سے وائٹامن اے وائٹامن ڈی هم دي, کولیسټرول نه پاک پوډي دي او کوکنګ آئل هم دي. تاسو کور کې ډېر ځایونه چې په ټرسټ کولی شو په دې آئل باندې او استعمالولی هم شو. نو ګرانو کتونکو رایټ ناو زه به دلدار خان په لور شمه او پته به درکومه چې آیا اوس دومه ریسیپي هغه موږ ته کومه راوړې ده. جي دلدار آئل هم بدل شو اوس, شمع کوکنګ آئل کې به مونږ انډا او ټماټر به جوړو مزیدار شانته, او څنګه چې زمونږ ریسیپي چینج شوه داسې میلمانه ماشاءالله چینج شو نوي رال. بالکل الله دې پکې برکت واچوي. نو زه به دا خپل کار شروع کړم, تاسو خپل کار شروع کړئ. صحیح ده, لکه انډا ټماټر ریسیپي به راته نه ښه ځکه چې موسټلی خلک انډا ټماټر ناشتې کې ډېر شوق سره خوري, اسپیشلی سحري ټایم خلک ډېر شوق سره خوري. ماشومان خو چې میں نے کھانا ہی انڈا ٹماٹر ہے, تو ریسیپی زر راتوں کو نظر میں منو سائڈ بلا واشما. جی بالکل. نو اگر سادہ طریقہ بھائی کہنا بس پیاز کا ٹماٹر مطلب اور ٹماٹر پیاز نہ چھو جس انڈا ٹماٹر دا. اوکے, پیاز مسالے بپکی جیسے نیمه چمچ چیز ہے نا چائے والا حسب ذائقہ اور واچو. صحیح ده ګرو کتل کو دلدار خان موږ ته جوړی چې کوم دا انډا ټماټر او شمع کوکنګ آئل بناسپتی چې رائټ ناو ګرانو کتل کو ماسه سټوډیو کې موږ نور داسې خسته تحریر علی داسې معزز ملمنی علی دا خبرو کما نو نن ظاهري خبر دا نن ویمنز ډے هم دا نغې حواله سره موږ سره هغه سره بل خبرې اترې کو چې آیا د موږ چې کوم خزي هر میدان چې مخته خو بیا هم سړی دا ټول کړي خپل ځان ته والی ایون کې دلدار خدا خبره بار بار کوي کہ جو مرد جو کام بھی کرتا ہے وہ بہت اچھے سے کرتا ہے, چاہے وہ کوکنگ ہو چاہے وہ کپڑے سلائی ہو. تو خیر نن خواتین راغلی دي کنه, نن به سوالات جوابات تاسو ځاخله ملي څه څه پته ولګي, نن به مقابله اوس برابر ہے. اینی هاو غانو کتن کو ما سره دې دغه سیوا نه هڅه موجود ده چې کوم خدای خو پیشې لحاظ سره هم وکیل دنو دلدار سوچو کتا بچه حال ګن رائٹ نا غانو کتن کو خطرناک دي دي او بیا دغه کوم پی ایل ڈی ورسره سکالر هم او بیا های کورټ ایگزیکټیو ممبر هم نو غانو کتن کو رائٹ نا موږ سره ډاکټر پلوش ایاز خان
راځي چې هغه ته هر کلی وې سړی مصیبت وي. السلام علیکم پلوشا جی. څنګه تاسو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. طبیعت مزاج نو خدا؟ بالکل ٹھیک. روزه مو خطیری؟ روزه بس خروانه. خروانه دی. خو دا څه دا کس کم د کنه دا خزه ما سره نه کنه صرف ناتخوان ناسي. نو هغه موس چې هغه اردو سپیکینګ هغه ته پښتو نه ورځي. نو بیا موږ په ډېرې خبرې کوي چې سړی کم کارونه کوي هغه ډېر ښه کارونه کوي. مطلب هغه پچې پرفیکټ دي. نو لایک ته راځي چې کونه صحیح نه کوي نو به دې سره جواب بتا سو بیا ضرور دا خو سوال ته باندې پورې دي کنه ایرانی هغه ته تن کو غب سب سلسله به جاری ساتو رائټ نو ما سره مجبله معززه درنه ملمانه موږ سره موجوده هغه هم څه کم دي اسپیشلی موږ ټرانسمیشن تر هغه دي هغه جهان مننه نو کتن کو رائټ نو ما سره ډاکټر نازیہ علی راځي چې هغه تم هر کلی وې سړی مصیبت وي. السلام علیکم ڈاکٹر نازیہ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار انوائٹنگ می. ہم بھی بہت آپ کا شکر گزار ہیں سارے کہ آپ آئی اتنی مصروف روٹین میں آپ سب نے ٹائم نکالا ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شرکت کی, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بتائیں آپ کا روزہ کیسے گزر رہا ہے؟ بہت اچھا الحمد للہ. اب تو موسم بھی اچھا ہے تو موسم بھی اچھا ہے, بس ہمیں اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص کرم کیے ہوئی ہیں بالکل, کیونکہ پورا سردیوں میں بارشیں نہیں تھیں. ہاں بٹ رمضان کے اسٹارٹ میں ایسی بارشیں ہوئی کہ موسم بہت بہترین, بہت اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. جی کیا وطن کا محترم مجبل یو معزز ملما ہم ناصر چکم دیر خوگ آواز دری دیر خوگ چکم دا ناپاندہ رائٹ نمو صدر محمد ثاقب قادری راضی چی اغوطم ہر کلے ہوئی سڑی مصیبت ہوئی. السلام علیکم محمد ثاقب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سسٹر, الحمدللہ اللہ پاک کا طبیعت مزاج بہتر ہے؟ جی اللہ پاک کا بہت روزہ آپ کا بھی بہت اچھا جی الحمدللہ بہت اچھا, اللہ کیا بات ہے. آپ بھی بڑی مصروف روٹین ہوگی آج کل رمضان میں, تو آپ لوگ ملتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہر چینل آپ کو انوائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری طرف آئے, ہماری طرف آئے, ہماری بالکل طرف ایسے ہی آئے. ہے, بس کافی مصروفیات. لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ آئے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کی, ہمیں بہت اچھا لگا. ویلکم. تھینک یو جی. حضرانو کتن کو اول براش مزید جی ڈاکٹر پلوش آیا خانتا نو اول خوغا دلدار سوال جواب کتا سو ورکو دے وائی چے کا کھانا پکانا دا آیا کا مطلب کپڑے سلائی کون دی دے وائی چکا میں دا کھانے پکانا غٹ غٹ ریسٹورنٹ چو ہم شیف تھی کنا آج سڑی دی بیا وائی چکا میں داوتا سو کا ڈیزائنرز کپڑے اچو آہا موسلی سڑی دی نو مجھے کم کار کو مجھے پرفیکشن سرکو نظر تاسو لگی تا جواب ورکو. ګوره پریشه سوال د هغه د خپل د میل ډومینیټډ کنه د سړي ذات د حوالې سره هر سړی د سړي په فطرت کې دی ایگزیکٹلی چې نمایشي دی لکه څه ورته وایي چې خدای پاک جوړ کړی دی په وایي د ښځه او سړي کې فرق دی. وایي د سړي د پختۍ نه ښځه ذات جوړ بالکل. نو د ښځه ذات زموږ په اسلام کې زه په تش په یو خبره کوم, ښځې له ډېر زیات درجه ورکړې او سړي لا په حیثیت د کور خاوند, د کور مشر, د ګټونکي لپاره. نو په ګټونکي که دی وایي دا کلاسیفای کوي چې زه پکې ډېر زبردست کوک یم, زه عقلې کل یم, زه پکې د فیشن پرسته یم, نو دا خبره د دین جایزې سره سراسر غلطه ده. د کور ګټونکي دی دی ښځه ورسره برابري د سړي ذات سره خوند نه کوي, ښځه نه. ښځه به زه دا سوچ کوم الله تعالی فطرت نه ولا جوړه کړې ده, دا پرېږده که زه وکیل هغه به یو قدم ورسره لږ شاته یم چې دی لږ موازنه کولی شي, لږ جایزه اخیستی شي, حالاتو کنټرول کولی شي. او لکه د تا د بچکۍ د ده مثال د چتری دی, تا له تحفظ راکوي, ٹھیک شو کنه. نو په هغې کې که ته وایي چې ته جیک اف آل ټریډ څنګه انګریزۍ کې وایي, نو بیا ماسټر اف نن ومي. لکه زه دا سوچ کوم نه, خو که فیشن لحاظ سره وایي نو نه. تر د 1911 نه د کوکو شنل مشهوره ده, د شنل برانډ هم راغلی, دا چا شروع کړی؟ دا ښځې کړی. دا د لوی ویټون چې دی دا چا سټارټ کړی؟ دا ښځې سټارټ کړی دی. ٹھیک شو کنه. دا شانتې بیلنسیاګا, دا شانتې ډفرنٹ برانډز دي. مایکل کورز چې نن سبا ډېر برانډډ دی, ټوري برچ دی, دا ټول څوک دي دا برانډډ, دا جیمي چو دا ښځه ده. ٹھیک شو, خو سړي والا دا لیګسي مخکې وړې ده, هغه کړې ده. او کوکس چې یادې نو اوس هم نریندرا پټیل ده, فیمیل ده. ٹھیک شو کنه. د 13 کالو نه ښځه ده. ٹھیک شو. نو دا شانتې خو اوس دا وخت سره زبردست دی ټولې اګری کومه, بالکل منمه, خو سړی د ښځې نه افضل دی. خو د دې دا مطلب نه دی چې ښځه یا کمه ده یا نه, هغې وویله که نه. نه ګوره ښځه
ګور خزم کم نه ده، خزم لکه برابر ده صحیح ده بلکې اوچته ده. الفاظ چناو بدل کې خو زه دا وایم چې تاسو کله هم څه کار کوئ، څه کار شروع کوئ یا څه مشوره کوئ نو خپلې ښځې ته ضرور مشوره کوئ. چې کومه مشوره ښځه درکړي که نه د هغې الټ چلېږي بیا به کامیاب. مینه چې ښځه ته مشوره راکړي نو هغې به الټ زما ګوره خیرني او دا خو ګپ شپ بل طرف ته لاړه. فریشې بیلنس بس ټرای کړي. بیلنس لکه دا د قدرت دوه پای دي، ښځه خاوند په ژوند اعتدال کې جوړ. بالکل ژوند نه دی جوړ شوی الله تعالی. دا اوس موږ د ویمنس ډے چې ده د هغې توسط سره تا چې موږ له هغه کړی ثبت یې کړی دی چې راشي د هغې توسط سره د تا ته یو په حیثیت یو وکیل خبره نه کوم، دا خو مې پیشه ده، خو په حیثیت یو ښځې د یو خبره کوم، یو فیمیل چې دا الله تعالی وخت سره ما چې دا خپله د دویمه پی ایچ ډي کوله نو هغه به حاضر وقت سره اسلام تبدیلی په حاضر وقت سره څنګه کېږي. حاضر وقت سره دا دی د وخت تقاضا دا ده چې ښځه ذات به هم پله په بوج اوچتولو کېږي. خو د دې دا مطلب نه چې سړي ذات سره به سرزوري کوي او هغه نه به ټیک اوور کوي. هغې کې بیا هغه په اردو کې ورته وایي رنجش، هغې کې ډېر کینې فسادونه هغه زونه جوړ شي. نو ډېر مسایل راشي، هم په عدالت کې راشي، هم په زمونږ په قانون کې راشي، هم په هر فیلډ کې. که دا ډاکټره ده د دې چې څه پروفیشن دی په هغې کې به دا وګوري، په کالجونو کې به وګوري. دا الله چې کله ته یو کس ته ستا اغوستو فاصله نه ورکړي او ته پې خپل پوینټ اف ویو مسلط کړې نو هغې کې بیا هغه راشي ډېر مسله. دا خو ما چې کومه خبره وکړه هغه یو ایز ا جوک بالکل نه. زما یو ملګری ما ته میلاو شو ډېر خوشحاله و که نه، نو د واده یې داسې 2-3 کاله شوي و که نه، نو ما ویل یار ته ډېر خوشحاله یې، واده نه پس ډېر خلک خوشحاله نه وي، نو ستا د خوشحالۍ راز څه دی؟ ما ته وایي چې ما ښځې ته اوله ورځ ویلي چې ما غوسه کې وینې که نه نو ته به سیده کچن ته ځې او چې زه تا غوسه کې وینم نو زه به سیده چت باندې ځم، چت ته به ځم، پاس به خېږم. صحیح ده؟ اسماعیل خان نو بیا وایي الله شکر دی چې 3 کاله د واده وشو اوسه پورې جنګ نه دی شوی، زه 3 کالو نه په چت باندې یم. خیر ہمیں ہوتا کتنکو ڈاکٹر نازیہ تو بڑی خبر سمجھ نہیں ورگل ہے اسے پر ڈاکٹر نازیہ نے پتہ پوچھے. اچھا ڈاکٹر نازیہ ابھی جو دار نے بات کی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی؟ نہیں آئی نا؟ ہاں میں آپ کو ٹرانسلیٹ آپ نہیں بس اس چیز کو ہم آگے مل گئے. ہم صرف ڈاکٹر نازیہ سے یہ پوچھنا چاہیں گے آج ویمنس ڈے ہے تو آپ لوگ یہاں آئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے بتائیں کہ آپ کی اتنی مصروف رہی روٹین سے پلوسا کی بھی آپ کی ہے تو رمضان میں کیا روٹین ہوتی ہے، کس طرح سے اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتی ہیں، کس طرح سے اپنے پیشنٹس کو ٹائم دے پاتی ہیں، اور یہ افطاری کی تیاریاں خود کرتی ہیں، سحری کی خود کرتی ہیں یا گھر میں کوئی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو لڑکیاں جتنی بھی ورکنگ وومن ہیں ان کا رمضان عام خواتین کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہ 3 بجے سو کے اٹھیں اور باقی وہ کچن میں کام کریں. ہمارا روزہ بھی لمبا ہوتا ہے، کمپیریٹیولی مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ آل دا ڈے بات کرنی پڑتی ہے. پلوشا کو بھی آئی تھنک بہت بات کرنی پڑتی ہے اور ایک سیم ٹاپک پہ ہمیں 100 ٹائم بات کرنی پڑتی ہے. لائک میں گائنی سے ریلیٹڈ ہوں تو اب ہر پیشنٹ کو اپنی انفارمیشن چاہیے تو ہمیں بہت جلدی اٹھنا ہوتا ہے. پھر میری کچھ ورک شاپ چل رہی ہیں وہ بھی اٹینڈ کرنی پڑ رہی ہیں ان دنوں میں مجھے. پھر اس میں یہاں یہ ہے کہ مجھے افطاری کا وہ خاص نہیں، وہ اماں ہیں گھر پہ، سسٹرز ہیں تو وہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. اسپیسیفکلی مجھے کچن کو اگر کرنا پڑتا ہے ہیلپ نہ کرتے ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ خود ہی مینیج کر وہ بھی آف کورس میں خود ہی مینیج کر رہی ہوتی کرنا پڑتا پھر آپ کو مجبوری ہوتی. اپنے سارے پیشنٹس کو ہے ہم نے ان کی کالز لینی ہے، ہمیں رات کو لیٹ نائٹ ان کی کالز آ رہی، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو ہم نے اپنا کمفرٹ زون تو نہیں دیکھنا. اور آپ کا تو گائنی سے ریلیٹڈ ہے کوئی بھی خاتون آپ کو کال کر سکتی ہے. بالکل ہم اپنا فون سائلنٹ پہ رکھ کے والیوم ڈاؤن کر کے نہیں سو سکتے. تو زیادہ مشکل ہے ایسا نہیں کیونکہ سم ٹائم کوئی کہہ دے جی میڈم وہ تو حالت خراب ہو چکی ہے اب آپ کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آئی تھنک اٹس مائی رسپانسبلٹی نا کہ میں وہاں موجود رہوں چاہے ٹیلیفونیکلی یا جس طرح سے بھی میری جو بھی پاسبل سچویشن ہو سکتی ہے تو آف کورس اٹس مائی رسپانسبلٹی بھی ہے اور یہ دیکھنے کہ گھر کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، پھر ساتھ میں اپنا پروفیشن بھی دیکھنا ہے، ہر چیز کو مینیج کرنا ہے. اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ بٹ الحمد للہ
ہماری جو خواتین ہیں وہ کر رہی ہیں. بلبشہ جی آپ کی بھی رمضان میں یہی ٹف روٹین ہوتی ہے, صبح سویرے کورٹ جانا ہے, کچہری جانا ہے, دنیا جہاں ہے, کلائنٹس بیٹھے ہیں, سب کی باتیں سننی ہیں, آرگومنٹس ہو رہے ہیں, یہی چیز آپ کی بھی ٹائم کو مینج کروانا پڑتا ہے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اس میں بہت چیزیں ایسے لگتا ہے جیسے فاسٹ فارورڈ پہ ہمیں لگا دی ہو. مطلب بخدا مطلب اب وہ وقت کیا کہ آپ سحری کے بعد تھوڑا سو جائے یا نہیں, آپ کو فوراً کیا ہونا ہوتا ہے. ابھی 8 بجے 8:15 بجے ہائی کورٹ لگتا ہے, پھر آپ کو وہاں سے ہو کر ڈسٹرکٹ کورٹ آنا ہوتا ہے. یہ بہت روٹین کی بات ہے. تو گھر کا بیلنس بہت اچھا اور بہت اسموتھ ہونا چاہیے. بہت اگر وہ اسموتھ نہ ہو یا خدا نہ خاصہ اس میں کچھ 19-20 کے گھر تو آپ مینج نہیں کریں, آپ بہت افیکٹ ہوتے ہیں. آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ کی پرسنل لائف جو لائف ہے اس میں آپ کے پاس سپورٹنگ کریکٹرز نہیں ہے نا اپنی لائف میں. بالکل. پھر آف کورس آپ کو بہت. اچھا یہ بات جو ہے نا, ایک دفعہ میرے بھائی نے کہی کہ جب انسان گھر سے مضبوط ہو نا, جب انسان گھر سے سکون میں آئے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر بھی لوگ کو فیس کر سکتے ہو, آپ ہمالیہ پہ چڑھ سکتے ہو, آپ اپنا سارا کام خوشی کر سکتے ہو. آپ کے اندر ایک ایکسٹرا کانفیڈنس ہوتا ہے یار میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں آج آیا ہوں, میں یہ ساری چیزیں ختم کروں گا, شام کو پھر میں گھر جاؤں گا, اپنی فیملی کو ٹائم دوں گا. تو اگر آپ گھر سے ہی مطلب پریشان ہیں, آپ کو ڈپریشن ہے, چاہے وہ آپ کی مسز ہے یا آپ کے ہسبینڈ ہے یا آپ کے فیملی ممبرز, آپ کو کوئی بھی سکون آپ کا گھر سے ہے, تو پھر آپ یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ اس طرح فوکس نہیں کر پاتے. یعنی افغانوں کو تن کو نوریزم خبریں طریقوں کو پلال پروگرام سے وقت شوید اوڑی شان دمیول ستمبر پر نمبر سے فوکس بھوک کر ہوتے. گرانو کو تن کو طلبات استف خیر رمضان خصوصی ٹرانسمیشن سے پریشے ہر کلیوی گران کو تن کو موسیٰ دیوہ تھا موسیٰ ملمانہ سورتی موجودی موسیٰ ڈاکٹر پلوشہ آیات خان دین علاوہ موسیٰ ڈاکٹر نازیہ موسیٰ دیوہ کا نات خوان ثاقب اور دلدار خان سورتی موجودی اور خبر و اثر سلسلہ روانہ اور فی الحال مجھے دیر امپورٹنٹ ہوندے ٹاپک مانے خبریں کولی سے لائک فیملی سے کلا سپورٹے بھی ہے, فیملی سے کلا تاسنا بیک ماندے خود سلوکی مطلب خکور وال ماحول خیلو انسان چکم دا باہر ہم خود جوان سے رولی اسی باہر ہم خلق مقابلہ کولی اسی وہ ان کیس کا فیملی ماحول متاثر رہی نو آگا دیزت پرابلم کئی. ویسے یہ چیز میں نے اپنی لائف میں بڑی فیس کی ہے, وہ اس طرح سے کہ لائک مجھے فیملی کی طرف سے ہماری فیلڈ میں سپورٹ نہیں رہا. تو میں جب بھی اسکرین پہ آتی تھی لائک تو مجھے یہ خوف ہوتا کہ یار مجھے کوئی دیکھ نہ لے. ہاں مجھے اسکرین پہ آ کے یہ خوف ہونا, اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ لائک مطلب میک اپ میں شاید مجھے لگتی ہے کہ میرا بچپن سے تھا کہ میں نے ماسٹرز کیا اور میں نے اسٹارٹ لے لیا فوراً سے. تو آئی واز لائک میک اپ کے بعد تھوڑا میں چینج لگوں گی, مجھے میرے گھر والے پہچانیں گے نہیں. تو ایک شوق بھی تھا, اس میں پیشن بھی تھا. بٹ جب گھر والوں کو پتہ چلا اور ایک مسئلہ کریٹ ہوا اور ایک بلا 6-7 سال تک چیز چلتی رہی تو وہ چیز مجھے اندر سے مجھے فوکس نہیں ہونے دے رہی. بالکل ایسا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہماری فیمیلز کے اندر جو ٹیلنٹس ہیں, چاہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, فیشن سے ریلیٹڈ ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے ان کی فیملی میں نہیں ہوئی, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وٹ ایور دی سچویشن ہوا. تو میرا ایسا ماننا ہے, جیسے میں اب سرگودا سے ہوں اور وہاں پہ لڑکیاں اب آ کر تو خیر جانے لگ گئی ہیں ڈفرینٹ اچھی فیلڈس میں بھی, شاید پہلے اتنا رواج نہیں تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ لوگ بیٹھ کے میرے سارے ٹک ٹاک کے کمنٹس پڑھتے ہیں, میرے سارے انسٹاگرام کو وہ دیکھیں گے اور ایک ایک چیز کو کریں گے اور آپ کو کریٹیسائز کریں گے, یا کہیں نہ کہیں ہم ڈیمورلائز ہونے لگ جاتے ہیں, ڈسکرج ہونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ وہ مجھے اپروچ نہیں کرتے. دے ٹرائی ٹو اپروچ مائی مدر. میری نیگیٹو اسٹیٹمنٹس, ہاں, یا آپ کو یا ان کو یہ لگتا ہے کہ یا تو یہ تو لڑکی ہے, یا کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں آج بھی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. آج بھی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو ماں باپ بچیوں کو پڑھاتے ہیں وہ ان کی کمائی کھانا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی یا یہ ہے کہ لڑکیوں کا کیا کام ہے کہ وہ ریسرچ ورک میں جائیں یا وہ کچھ ایسی چیلنجنگ جو فیلڈ ہیں ان کو چوز کریں. اچھا آپ کی فیملی میں تو ماشاءاللہ باہر کے لوگ کر رہے ہیں نا. میری تو اپنی مدر ہیں, وہ تو میری امی غصے میں جب آتی ہے نا بہت زیادہ تو میرے ابو کہتی ہے اس کو تم گھر کیوں نہیں بٹھاتے ہو, کیا تم نے اس کے پیسے کھانے, تم نے اس کو بٹھایا ہے کیوں اسلام آباد میں, وجہ کیا کامن. ایک چیز جو ہماری نسلوں میں نسل در نسل ایک تھاٹ چلتا چلا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ہماری فطرت کا حصہ بننے لگ جاتا ہے کہ ہمیں وہ آکورڈ بات کرتے ہوئے آکورڈ فیل نہیں ہوتا.
ہم بہت نارمل پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں فیمیلز کی جو بھی کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے نا, وہ بہرحال ہم جتنا پڑھا لکھا ہم دکھتے ہیں, وی آل ہیو ویری گڈ ڈگری, بٹ ہم باشعور نہیں ہیں. دیٹ از اے ڈفرنس. وہ میرے جاب میں مجھے اچھا وہ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس تعلیم نے میری سوچ کتنی بدلی ہے. اور سوچ سے مراد وہ سوچ ہے, وہ رائٹس بینگ اے وومن جو میرے رب نے مجھے اور میرے مذہب نے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل دیٹ ایکسٹرا رائٹس جو آج کل ہمارے جو نعرے لگ رہے ہیں, یا میں ان کی فیور میں بالکل بھی نہیں ہوں. لیکن جو حق میرے رب نے مجھے دیے, اچھی تعلیم کا, پسند کی شادی کا, اپنے جو اچھے اپنے رائٹس ہیں, میرے جائیداد میں میرا حصہ ہونا, یہ میرے رب نے مجھے رائٹ دیا. آپ اس کو کسی اور فائدے کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کمپنسیٹ نہیں کرتے کہ اس کے بدلے میں تم یہ لے لو. کیوں لے لو؟ مجھے وہی چیز لینی چاہیے, اور مجھے اس کے لیے آواز کیوں اٹھانی پڑے؟ جب میرے بھائی کو نہیں اٹھانی پڑتی, میرے والد کو نہیں اٹھانی پڑی, تو مجھے کیوں اٹھانی پڑے؟ لیکن ہمارا حق چھینا جاتا ہے. جہالت ہے تو وہاں پہ حق آپ پڑتی, تو پھر ایسے ہے کہ آپ کو بولنا ہوگا, اور جب آپ بولیں گی تو پھر آپ کو کہیں لمبی زبان. اس پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کے بات, آپ کو اپنے حصے کا دانا اپنے حصے ڈالنا چاہیے, کرنا. مجھے بخدا اس کے ساتھ کی مثال اس کے دوں یا نہ دوں, جب میں الیکشن میں نے حصہ لیا لڑنے کا, تو سب سے بڑی حیرانگی یہ ہوئی کہ آپ ایک بات بتائیں, آپ کوآپریٹ لائر کچہری کے اس میں آ رہی ہیں, وہ بھی ڈاکٹر بن کر. تو پتہ ہے اس میں سب سے زیادہ رسپانس یا مجھے جو ملا, اور وہ مجھے ینگ خواتین سے ملا, ینگ وکلاء مرد حضرات سے ملا, کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے, مطلب ہم کر سکتے ہیں, ہم سرکاری اسکولوں سے نکل کر بھی ہم کچھ بن سکتے ہیں, ہم چیمبر کے اس سے حدود سے باہر نکل کر, جس میں بہت ٹاپ لیول کے جو ہوتے ہیں, تو وہ چیمبر اپنے پاس اپنے حد تک کچھ وکلاء کو رکھتے ہیں, اس سے باہر وہ کسی کو جاب بھی نہیں دیتے. تو جب میں آئی تو اس میں مجھے مطلب کانٹے کا مقابلہ تھا, اور اس میں 5 ووٹوں سے رہ گئی. ٹھیک ہے, لیکن چلو مجھے کمپنسیٹ کر لیا, لیکن ایک شعور لے کر آئی کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے, ایک بلیو کریں. اچھا میڈم, آپ تو ہمارے لیے مینٹور ہیں, ہمیں مینٹور کی کمی ہے. آپ کا سفر بہت رینگ کر کچھوے کی چال پہ ہے, لیکن چال شروع ہے. اس کو اگر آپ روکیں گی تو اور دلدل کی طرف. 2025 بھی ہے, 2025, لیکن اس کے مسائل 2005-4 سے بھی زیادہ مختلف ہیں, زیادہ پیچیدہ. آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں کیوں یہ مینٹلٹی ابھی تک چینج نہیں ہو رہی, بٹ الحمدللہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو میں نے دیکھی ہے بہت سارے شہروں میں, اپنی بچیوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. ہاں کر رہی ہیں, وہ ابراڈ بھیجنے بھی ان کو پرابلم نہیں ہے, اکیلے بھیجنے بھی ان کو پرابلم نہیں ہے. بدبختی ہے نا, وہ میرے والد ایک بات کہتے ہیں کہ ایک ہمسائے اور ایک اولاد یا شوہر جو یہ قسمت سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صرف دعا کر سکتے ہیں. کبھی کبھار اپنے ہی گھر کے کہتے ہیں نا, اپنے ہی آنگن کو چوٹ لگی اپنے ہی روادار. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا یہ ہوتا ہے بھائی آپ والدہ یا والد کی سوچ کو کیسے, اس میں تھوڑی سی 19-20 کی تبدیلی ہے کہ دیکھیں, میں آپ ماں سے بہتر اولاد کوئی نہیں جانتا, لیکن جب وہ روک ٹوک کریں گے تو پھر آپ کو ایک تجسس میں پڑ جاتے ہیں کہ یا اللہ لاڈ شمن ہو چتا لاڈ شمن حکم نو سو حکم. یہ چیز ہے, بس اس کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور ڈٹ کے کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ خبرې وکړلې, ډېر زبردست دي. تاسو کور کې اخلی پخلی هم کوئ؟ او 100% ما دې کار یې خو نه دي. رور هریانو په دې چې اوس دلته دننه راتلمه د دې خبر ته کومه, نو ما په خپل لوکونو کتل چې کورکمن د داغ ډېر سخت دي. ٹھیک شو, او کورکمن داغ که سم د لاس نه وینځلي که نه, نو هغه بیا صفا کېږي نه. ٹھیک شو, او خاص کر چې د نوکونو دا حال وي چې منځ منځ کې وهلي شوي وي, نو هغه ته پته لګي چې یا به د لوښي وینځلي او یا د زمونږ د کور طریقه دا ده چې زما په کور کې پلار مشر دی او 78 کاله عمر دی, نو هغه به دا لور مې بچي مې ځوانان دي, نو هغه وایي که هر څه کوې لو خپله څوک وساته, خو کټوی به یو ستا د لاسه او جوارو روټی او د غنمو به ستا بچو کې لور یا ته یا به د مور. لکه ستاسو لاس کې ذایقه شته, ځکه هغې وایي چې تاسو به یې پخوئ. نه وایي چې ذایقه وي که نه وي, رسېدلې اوبه به وڅکم, رڼې اوبه به وڅکم. اوس خو 20 کاله چې خو 25 کاله بچي دي, بچي خو مې ځوانان دي, نو پخلی زه خپله
अच्छा डॉक्टर नाज़िया, आप भी मतलब कुकिंग करती हैं घर पे, जो टाइम मिले तो आपको? हाँ, मैं कुकिंग करती हूँ। वो उन्होंने क्वेश्चन यही किया कि आप दोनों माशाल्लाह बहुत लगती अच्छी नहीं। बातें कर रही हैं, लेकिन लगता नहीं कि आप कुकिंग करती हूँ। नहीं, मैं बहुत अच्छी खाना पकाती हूँ और मुझे तमाम तकरीबन खाने बनाने आते और हैं। जायका भी है। मैं आपके बारे में कहता हूँ। सही। वो मैंने एक लड़की से पूछा, मैंने कहा आप क्या अच्छा बना लेती हैं? कहते मैं बेवकूफ़ अच्छा बना लेती हूँ। मैंने कहा मैं खाने की बात कर रहा हूँ। कि वो लड़की की आप जैसी तो नहीं थी, है ना? खैर नहीं हगान गतन को अब खवातीन एक साथ हो गई हैं तो अब गपशप ज़्यादा हो गई है। साकिब कब से सोच रहा हो कि खुदा का वास्ते मुझे भी चांस दे दो। इन्हीं हगानों को तुमको साकिब पला वर्षम साकिब पखो गवास के भाई नात सेवा उर्ज साकिब बेटा है मैं खामोश रहा, उसने हमें पूरा मौका दिया हुआ है, लेकिन साकिब हम आपको ही मौका देंगे। साकिब अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमें कोई नात सुना दे आप। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और यहाँ किसी की यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है।
جزاک اللہ، بہت خوب بہت خوب، تاکہ بہت ٹائم بعد بولا لیکن ایسے بولا کہ ہم سب کو چپ کرا دیا، بہت خوبصورت۔ تاکہ یہ بتاؤ رمضان میں آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ الحمدللہ کافی پروگرامس میں جانا ہوتا ہے اور ساتھ کام کا بھی کافی مصروفیت ہوتی ہے، کاروبار میں کافی مصروفیت ہوتی ہے۔ آپ نے کاروبار کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں مجھے لگا تھا آپ کو اسٹوڈنٹ ہو گئے، آپ نے کام بھی چل رہا ہے؟ جی کام بھی، میں میرڈ بھی ہوں الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے تیر مارے ہیں، بہت چھوٹی عمر میں۔ میری الحمدللہ 2 بیٹی۔ چھوٹی عمر نہیں ہے، نہیں مجھے تو چھوٹا ہی لگتا ہے۔ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہر بندہ کیوں ہم 65 کی طرح اپنا لگتا ہے، اپنی طرح ہی لگتا ہے۔ دیکھیں جب بچہ جوان ہو جائے اور بچی جوان ہو جائے اس کی شادی کرا دینی چاہیے۔ اچھا ہے، دیکھیں جب آپ کے اب ان کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ ہوں گے، اگر نہیں ہیں 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے، 2 بیٹی تو ایک بیٹا اس کے ہے۔ بیٹے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ایسے لگے گا کہ یہ دونوں بھائی ہیں، اور ایک جیسے لگیں گے نا، بچے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اب جو لوگ لیٹ شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ عجیب سا لگتا ہے۔ شادی صرف تب کرنی چاہیے جب آپ مینٹلی طور پہ میچور ہو اور معاشی طور پہ اسٹرانگ ہو۔ یس ہاں یس، صرف تب، اگر آپ ارلی ایج میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ دونوں کام ہو گئے، آپ ضرور شادی کریں، لیکن اگر آپ نہیں ہیں اور آپ کے لیے، کیونکہ خالی لائبلٹی کے طور پہ بچے پیدا کر کے اپنے ساتھ کھڑے کر کے بڑے کرنا کوئی خاص مزیدار بات نہیں ہے۔ بالکل اچھی بات نہیں، لیکن یہ کاروبار کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے نہیں، ان کو تو ہم نے مارجن دے دیا۔ پاکستان کی ماشاء اللہ سے 2 بچے اور ایک بچہ۔ 2 بیٹی ایک بیٹا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ جانو کتن کو رائٹ نہ مجھے اگر ٹاپک باندې با اس کو خبره ترې کو خو زه یو کوېشن بل کوونه غواړم ډاکټر نازیه نه چې موسټلی مجھے مستقیم مجھے پښتو ته خدا وایي پیرا هر څه کو ایمون او روزه مجھے نه پرې تو دا واسه الحمدلله مجھے پښتو سے کریډٹ ورکوم یہ خبرې ور ڈاکٹر نازیہ ایک سوال ہے ہمارے یہاں پٹھانوں میں اور یہ بہت اچھی بات ہے، میں اس چیز سے بہت کبھی کبھار شکر ادا کرتی ہوں اپنے اللہ کے، وہ کہتے ہیں سب کریں لیکن نماز روزہ اس کی پابندی بہت ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے سب کے اوپر ہے۔ ایون کہ میری دادی بہت بوڑھی تھی، بیمار بھی تھی، کینسر تھا، ان کو روزہ نہیں چھوڑتی تھی۔ تو اس طرح ہے کہ کچھ پریگنٹ خواتین ہوتی ہیں ہماری جو کہ آخری ان کے دن بھی چل رہے ہوتے ہیں، آخری مہینے چل رہا ہوتا ہے، بٹ اسٹل وہ روزہ رکھتی ہے، تو یہ ان کے لیے صحیح ہے روزہ رکھنا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں ایک بات کہوں گی لازمی کہ اسلام ایک انسان دوست مذہب ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، بالکل فلیکسیبل ہے اکارڈنگ ٹو یور میڈیکل کنڈیشن، یور مینٹل اسٹیٹس اور آپ کے جو بھی سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ اس میں مارجن لے سکتے ہیں۔ ہمارا اب یہ صرف پٹھانوں میں نہیں ہے، پنجابی بھی، اب میری بیٹی ہیں اور وہ روزے رکھ رہی ہیں اور میرا خیال ہے وہ 3-4 سال سے ریگولر روزے رکھ رہی ہیں یا ہر گھر میں، لیکن اگر اس کے ایگزامز ہیں فار ایگزامپل تو میں چاہوں گی کہ وہ اس دن تھوڑا آف لیں، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ڈے بھی کر لیں۔ اچھا جہاں تک ہم پریگننٹ خواتین کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا لاسٹ ٹرائمیسٹر چل رہا ہے تو بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو الاؤ نہیں کروں گی روزہ رکھنا۔ آپ خود بھی ایک بہت کریٹیکل سچویشن سے گزر رہی ہیں، پلس آپ ایک انسان کو دنیا میں لا رہی ہیں، ایک بچہ آپ کے پیٹ میں ہے، اور آپ خاص طور پہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے، دیکھیں ہر گھر میں ملازم نہیں ہوتے ہیں، بالکل ہر گھر میں آپ فائنینشلی بہت اسٹرانگ نہیں ہیں، ہر گھر میں ہماری زندگیوں کا اتار چڑھاؤ حصہ ہے فائنینشیل کرائسس، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ ہیں جہاں میری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ پلوشا کی ہوں گی، کچھ آپ کی ہوں گی، شاید ہمارے گھر کا ایک ماحول ایسا ہو جہاں انہوں نے اپنی ڈیوٹیز دینی ہی دینی ہو گھر میں آ کے، یا میں نے اپنی رسپانسبلٹیز کرنی ہی کرنی ہو، اور اس میں اگر آپ پریگننٹ ہیں اور اگر یہ سب چیزیں نہیں بھی ہیں تب بھی جب اگر آپ کی ڈاکٹر آپ کو منع کر رہی ہے کہ آپ نے روزے نہیں رکھنے، چاہے آپ کا فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے، سیکنڈ ہے، اور اسپیشلی اگر آپ کا تھرڈ ہے، دین آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی سختی جہاں تک میں نے پڑھا ہے نہیں رکھی۔ بالکل ظاہر بات ہے، اس ٹائم ان کو کھانا ہوتا ہے، ان کو کھانا ہوتا ہے، آپ کا بی پی گر جاتا ہے، آپ کا شوگر لو ہو سکتا ہے، آپ کا ہارٹ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا جو فیٹس ہے، جو بچہ ہے، اس کا کارڈک ریٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو اس وقت جب وہ بیچ میں روزہ توڑوایا جائے گا ان کیس آف ایمرجنسی تو اس سے بہتر ہے آپ اس کا فطرانہ دے دیں، ہدیہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاسبل آپشنس رکھے ہیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، وہ عالم زیادہ بہتر گائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب ہمارا جو دین ہے وہ بالکل اتنا سخت نہیں ہے کہ ہم مطلب وہ انسان مر رہا ہو یا کچھ بھی اور آپ نے بس روزے رکھنے، ایسا نہیں ہے۔ گانوں کو تن کو رائٹ ناؤ مجھ سر مجھے ملمانہ بجے اسٹوڈیو کے موجود بھی ہو بے حسکم مجھے والا ریسیپی وا
انڈا ټماټر آئی تھنک سو دلدار خان مکمل کړی دا او شمع کوکنګ آئل اینڈ بناسپتی چې راځي چې دلدار په لورجو بیا وړو سندما مخلو جی دلدار مکمل شپرتی جی کمپلیٹ روانو کې ول جی پرې تیار ده جی واہ بھائی اذان انتظار دی اذان څنګه وشي دیر کوئک سروس ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو آپ لوگوں نے جانا نہیں کہ افطار یہ آپ کے لیے بنا رہے ہیں اور آپ نے ٹیسٹ میں آج یہ ٹیسٹ کر کے جاؤں گی کہ انڈا اور یہ ٹماٹر کیا ہے سوشل میڈیا پہ اس کا پورا ایک وہ لگاؤں گی آپ دیکھیے گا کیا بات ہے کیا بات کھائیں گی تو آپ ساتھ ایسے ہی اور میں اس وقت خوشی سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری بیٹی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے تو اللہ کرے کہ آپ کی توسط سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ذرا تھوڑا اور بڑھ چڑھ کر ذرا کوکنگ کرے اچھا وہ بیٹی کو اس کو سوائے مکئی کی روٹی کو بلانا اور کوئی پاتیاں اور آگے کا بہت آسان کام ہے بس انڈا ٹماٹر بہت ایزی ہے بس تو خود ہی آپ کو بن جائے گی جیسے میں کر رہا ہوں گرانو گتن کو خود ہی بن جائے گی نہیں ہوتا سارا کچھ ان کو پتہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اینی ہو اخر ہمنا شان دما چتبر پل میں صرف اور صرف مونگ سرا ہوتے جی گرانو گتن کو سلبت آستا موجا پخیر رمضان خصوصی ٹرانسمیشن سے ہر کلی ہوئی گرانو گتن کو رائٹ نا مونگ سرا مجھے اسٹوڈیو کے مجھے معزز مہمانہ دیلے وقتا ڈاکٹر پلوش ایاز خان دین علاوہ ڈاکٹر ناسیہ علی خان اور دین علاوہ مونگ سرا دیر زبردست خوندے ثاقب قادری ناتخواہ موجود دی اغو سرا ہم سلسلہ روحان گپ شپ والا خو فی الحال مونگ سرا پروگرام کے مرستا کرے دا روح افزا ذکر چے رمضان ٹرانسمیشنی بیا روزی اور بیا چکل افطاری ٹائم شی نو دا سر شربت چنی نو بیا آغا افطار آغا سے خوان نہ گئی کیوں نہ ڈاکٹر نازیہ یہ شربت نہ ہو تو آپ کی وہ پیاس نہیں بجھتی ایکچولی ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے تب سے اور ہم ہمارے دسترخوان پر یہ روح افزا ہوتا تھا اور اب جب میں ڈائٹ کانشیس ہوں اور مجھے کہیں نہ کہیں ہوتا بھی ہے کہ ہم اوائڈ کریں لیکن کچھ ایسا اس روح افزا کا کنیکشن ہے رمضان کے ساتھ آئی مسٹ سے ایڈکشن ہے اس کی بہت لائک ہمیں اپنے دسترخوان پہ لازمی روح افزا چاہیے اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی عام دنوں میں شاید ہم اتنا نہیں پیتے ہیں لیکن رمضان کی اور روح افزا کا ایک اسپیشل کنیکشن ہے اور اس کا جو ذائقے کا جو امتزاج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ اتنا بیلنس ہے بالکل کہ آپ کو مطلب پینے کے بعد لگتا ہے جیسے آپ کی جسے کہتے ہیں نا کہ اندر سے ٹھنڈ ہاں آپ کی روح تازہ اور اس کا فلیور اتنا رچ ہے نا کہ ہم آپ بور نہیں ہو رہے آپ بور نہیں ہو رہے اسے دیکھیے بچپن سے آپ لے رہے ہیں اور ایک کوئی بھی مشروب میں سے کوئی چیز ہے تو آف کورس کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو وہ ہونا چاہیے یا نسل در نسل اسے پسند ہے میری اماں کو بھی پسند ہے مجھے بھی اور میری فوج کو بھی پسند ہے یہ مطلب یہ ہے کہ میرے بچے تو کہتے ہیں سر آپ کے بات کہتے ہیں اماں یہ بابا اعظم کے زمانے میں آپ کے زمانے میں کا بیٹا میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ بابا اعظم کی پرانی نہیں لیکن اصل میں یہ ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں جب ہم یہ بریڈ پہ وہ لگا کے دیتے تھے چیز وغیرہ کچھ بھی ملائی ہمیں روح افزا ہی لگوا کے کھاتے تھے اتنا ایون کہ میں اسکول میں گئی تھی امی روح افزا میرے ٹفن میں لگا کے نا بریڈ کے اوپر ڈال کے دیجیے گا اس ٹائم سے ہمیں اتنا پسند ہے اور اب تو گرمی جب شدید ہوتی تو لوگ وہ تو ملنگا ڈال کے ڈالتے ہیں اور اچھا لیمن آ جاتا ہے بیچ میں تو ابھی جو باقی جو ڈرنکس آئی ہیں مجھے شاید میں غلط ہوں یار اس میں کچھ زیادہ کمبینیشن آرٹیفیشیل سویٹنرز کا ان کا کچھ ایسے ہے کہ جب مجھے سرجری کے بعد جب مجھے شوگر کا بالکل اسٹاپ کیا تو ان میں سے صرف یہ روح افزا تھا اور یہ کرچی کا جامی یہ تھا کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ اس کو یہ یوز کر سکتے ہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں نگرانہ کو تن کو منہ سر بل امرا سکت بے وقتا منہ سر نیسلے ملک پیک اگو چکم دا ملائس لے یا اگو شودیس لے ډېر زبردست دی کا کوچ ایک چیز جوڑا چائے مزیدار ہے نور ہم چکم شہد کے ساتھ یا سہار چکم دا پراٹھے سحری چکم دا پراٹھے مراٹھے جوڑو نغی سردا ملائی اور چکم دا دوشدی دو خو بالکل رم جواب نشتا بالکل سب جوڑو دیکھے زبا جوڑم جی نیسلے ملک پیک ڈیری کریم دیکھ با مونگ جوڑاو جی کریمی کھجور کریمی کھجور چی دے دا با مونگا دا کھجور چی دی دا مونگا گورا دے کہ بادام ہم یو ڈرائی فروٹ سی پکے صحیح دے جی یو دا سی یو ساس کے ساتھ یو ساس کے با مونگ دے کے اچھو چی دا کریمی کھجور جوڑ شی مطلب ایک یو کھجور دا ڈرائی فروٹ بادام دی پر
او بیا چې کوم تاسو د کریم په واچو او دې ټیسټ خو ډېر مزدار خیر دې لږ څه خواته وکړې لږ پکې د ساس کې د زیات واچوي ذات واچوي بیا به خوند خراب نشي. نه ډېر ټیسٹ پر راضی پکې صحیح د جیزا لگ با ډیر کم. یہ کریمی بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ زیادہ بلال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوراک شوقین کس نه تاسو کوي نو او بیا چې کله پلوشه ډایټ باندې راشي بیا هم دا کریم خوري نو بیا به دغه سي او کنه مونږ چې زیات چاق نشي. خیر دی هغه ته کو روح افزا کې بس راته جوړوي بیا جی روح افزا کی جی شربت پر راته جوړوي جی شربت جوړو مانو شربت خوار وخت مونږ جوړو پایو شربت کې خو ډیر آسان دی پایو کې هر څوک جوړول شي خو صرف بداوي چې دې کې شربت کوي نو روح هم تازه شي. او په پایو کې جوړول دا څه کو چې او هغه ته وایي دودھ سوډا. او ډیر خوند کوي دودھ سوډا کې دا استعمالي کیږي. دین علاوه چې کوم د موږ ماشومان ته هم شودو کې دا لګواچو هغه میټا په بالکل فرش هغه مزدار ټیسټ راځي بیا خاجي ګانو پتن کو دلدار لګیا د خپل خلې پخلې کې زبرا شمان خپل وکالت پلوش آیات خان ډاله کوکینګ پلا او نازي هم روح افزا ته لاله خبرو کې خپل چې کوم دی رمضان حوالے سره. اچھا مجھے ایک بات بتائیں آخری دنوں میں تو نازے کو چھٹی وٹی مل جاتی ہوگی آپ لوگ کو تو یہ جیسے رمضان کے آخری روزے ہیں تو اس میں تو ہم اور زیادہ زور شور سے عبادات بھی کرتے ہیں. کچھ بچے گھر میں ہی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو مائیں کچھ کرتی ہیں زیادہ اچھی چیزیں بنائیں تو اس میں ہم کچھ کرتی ہیں آپ ہیلپ بچوں کی؟ ہاں بالکل میں ہیلپ کرتی ہوں اور بیسیکلی میری مدر جو ہے وہ زیادہ اچھی کوکنگ کرتی ہیں. نارملی وہ کری ہوتی ہے میری سسٹر کری ہوتی ہے. اچھا ایسا ہے کہ انفارچونیٹلی مجھے چھٹی نہیں ہوتی ہے. مجھے سم ٹائم عید پر بھی نہیں ملتی ہے, چاند رات پہ نہیں ہوتی ہے, کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے. اب جن کے بچے ڈلیور ہونے ہیں انہوں نے کوئی چاند رات کا تو مجھے چھٹی نہیں لینی ہے, عید کا مارجن مجھے نہیں دینا ہے. تو میرا جو ڈیوٹی ٹائمنگس ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے, ان پلانڈ ہے. تو میں اپنی سہولت سے یہ چیزیں تب ہوتی ہے جب ہم چیزیں پلان کرتے ہیں کہ ہم اتنے گھنٹے فری ہیں یا ایسا کچھ بھی ہے. ان کیس آف اینی ایمرجنسی تو پیاز براؤن تو وہی رہ جائیں گے نا اور مجھے جانا پڑے گا. پرابلم اس سے خیر ابھی کچھ تو یہ مسئلہ بھی ہے. کچھ ڈاکٹر نازیہ کو بھی جان چھڑانے کا موقع مل گیا کہ بس میں بزی ہوں, میں جا رہی ہوں. پلوش آیات خان تاسو څه کوله کا خپل ماشومان په ټایم د سره ای مونږ ته اسانه خبره وکیلانو ته دا دي چې سحر خپل شیډول بزان خپل ګوري لکه چې اخري ورځ شپې وي لکه اعتکاف پکې اختر پکې را روان دي. تاسو خو مزه تاسو خو دوه میاشتې چټیګانی نه دار کورس او باندې نه کورس د های کورټ چې کوم دی هغه میاشتې ډیسټریکټ کورټ سم های کورټ 3 هفته او ډیسټریکټ کورټ میاشت ها اکی او هغه اگست لکه زمونږ هغه کې کروجي میاشت رااله کسر رااله خو بیا لا خبره او هغه کې ستا ریګولر سیشن کورټ چې کوم دی هغه کیسونه روان دي روان چې کله ډیسټریکټ کورټ بند وي نو های کورټ کولاو دی چې های کورټ کولاوي نو ډیسټریکټ کورټ بند وي خو ستا کیسونه خو روان دي او اختر کې ته بازار خپل شي اتفاقاً کسر لکه فوجداری کیس کسر راغی یا ایف آئی آر راغی یا بے لغوی یا سر آکولی نو هغه کې بیا دا چې د مومن دومره سخته نه ده کتلې. مونږ بیا هم لکه جج هم هغه هم انسانان دي هغه هم نو هغه کې تا ته پینټ لکه مطلب کله کله ټایم مطلب تا ته سا غستلو خو بیا لکه اوس ما ته ښکاري وخت سره سره لږ زیات ټف شوی دی. اوس های کورټ آرډر دی چې تاسو به کیسونه زر خلاصوئ. د فیملی کیسونه به تاسو میاشت نه 2 میاشتو نه سیوا به نه پرېږدئ. دا صحیح خبره نه ده ځکه چې اول موږ دا سیستم چې دومره اوږده کیسونه به روان خلک پریشان لکه زما دا چې دا اوس وخت ډېر په سپیډ روان دی نو زه دا کوشش کوم د اختر شو قدر دا چې کوم وختونه یې که نه دا زه حتما لکه خپل فیملی سره بچو سره لکه دا نه چې په کټونو کې وده پراتې چې اختر باندې بچه ته ځو ځکه خپل خپلوان هم اوس لرې شو اوس هغه مینې هغه پاتې نه شوې. اوس به پکې ته لږ پکې د خوږو ملاوټ کې نو څه به ترې راوځي لکه څه قرباني به ورکې تش ګټل خو نه دي که نه. وہی بات ہے کہ آج کل کے دور میں خوشیاں آپ کو خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں کریٹ کرنی اور اس کو سمیٹنا خود آپ
اور آپ کو یہ کہ اب وہ جو کہتے ہیں نا باہر بندہ ہر کوئی بزی ہے آج کل, ہر کوئی آپ کو پتا ہے کہ آپ کرنے کو بہت کچھ آ گیا ہے. بالکل ہم مینٹلی طور پہ بھی بہت اسٹک رہنے لگے ہیں, پرابلمس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ریسزم بہت زیادہ ہو گیا ہے, ہم اچھے پیسے اچھے اسٹیٹس کے پیچھے بہت زیادہ بھاگ رہے ہیں. اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کسی کو تھوڑا زیادہ بھاگنا پڑ رہا ہے, کسی کو بہت زور لگا کے بھاگنا پڑ رہا ہے. اب اس میں ہم سے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں ہمارے رشتے, ہماری فیملیز, ہمارا فیملی کا دوستوں کا جو سرکل ہے وہ ہو جاتا ہے. آئی تھنک ہمیں اس کو خود سے ریشیڈیول کر لینا چاہیے, خود سے کریٹ کر لینا چاہیے. تھوڑا سا ٹائم اپنی اماں سے بیٹھ کے بات کر کے دیکھیں, ان سے دیکھیں, خالی ان کو پیسے دے دینا یا ان کی ضروریات پوری کر دینا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کافی ہے. انہیں آپ کا وقت چاہیے ہے, آپ کے والد صاحب کو چاہیے ہے, یا آپ کے بچے ہیں جیسے میں اب کام کر رہی ہوں, آف کورس میری بیٹی کو میرا ٹائم بھی چاہیے. اس کی ضروریات پوری کر کے میں اس سے کوئی احسان نہیں کری. میری رسپانسبلٹیز میں سے ایک چیز ہے آئی ہیو ٹو ڈو, دیٹس ویری کلیئر. تو اس کو آپ کمپنسیشن میں نہیں لے سکتے ہیں, یا آپ اپنی سسٹر کے ساتھ, آپ کا مائنڈ بہت ریفریش ہوتا ہے میرا. آپ کر کے دیکھیں فیملی کے ساتھ, تو آپ جب بھی آپ ٹائم فیملی تو آپ بہت اچھا اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, آپ کو انرجی ملے گی, آپ کو ہلکا فیل کرتے دنیا سے ذرا تھوڑا سائڈ میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے. جس طرح فوج میں ہوتا ہے نا بینیولنٹ فنڈ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا پیسے ڈالیں گے, جب آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہو تو آپ کو ایک گھر آپ کے اس کے رینک کے مطابق آپ کو مل جاتا ہے. تو ابھی مجھے یہ خیال, میرے خیال میں یہ میری یونیورسٹی لندن سے آیا جب میں کلینکل سائیکالوجی کے سبجیکٹ کے ساتھ کر رہی تھی. تو اس میں ایک چیز آئی کہ آپ نے اپنے آئندہ بڑھاپے کا کیا سوچنا ہے. تو میں ایسی تھی کہ بڑھاپے کا کیا مطلب, اس کے لیے آپ نے کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور وہ انویسٹمنٹ یہ کہ جو عید آ گئے, جو تہوار ہو گئے, یا ایسے موقع آپ کو ابھی اس کو خود سمیٹنا ہے. بچے آپ کو نہیں وہ کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہو, یا آپ کو کندھا دے سکے, یا آپ کو ایک پیالی چائے دے سکے, تو یہ جو ہمارے کام کرنے والے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے ہاتھ پیر ہیں. تو جو اپنی سگی اولاد ہے وہ کہاں جائے گی, وہ کس کھاتے میں شمار ہوگی. ایسا ہی ہے. تو مدرس ڈے کا میں یہ فیل کرتی ہوں کہ یہ سب سے لاشعوری ہونا چاہیے. میں نے ایٹ لیسٹ اپنے کورس میں یہ کیا کہ اس چیز کو میں نے بہت ہائی لائٹ کیا کہ بحیثیت ایک عورت کے آپ اپنے ارد گرد کو سمیٹیں. ضروری ہے کیونکہ ایک عورت ہی گھر کو بھی سمیٹ سکتی ہے, فیملی کو سمیٹ اور سکتی ہے, میل کو ایک اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت کرے. آمین یا رب العالمین. ان کو دل میں ان کو یہ احساس ڈالے کہ عورت ایک حص رکھتی ہے. ہاں, عورت بہت زیادہ حساس ہوتی ہے, اس کے حص کا خیال رکھتا ہے, نازک ہوتی ہے. عورت دیکھیں میں مانتا ہوں, لیکن عورت اتنی ٹینشن دیتی ہے کہ مرد بیچارہ نہیں, عورت کوئی ٹینشن نہیں لیتی ہے. تو عورتوں کو چھوڑتے ساکت کے بعد جاتے ہیں. مرد کے لیے ویرائٹی از دا اسپائس آف لائف ہو گیا. تو اگر وہ ویرائٹی کو تھوڑا ریڈیوس کر لے تو گھر کے آنگن میں دیکھ لے کہ آنگن میں ٹینشن لیول ریڈیوس ہو جائے گا. ابھی لڑائیاں بند کریں, رمضان ٹرانسمیشن ہے, تو ابھی ہم جاتے ہیں ساکت کی طرف. ساکت, ہمیں نعت سنا رہے ہو, کیا سنا رہے ہو؟ میں کلام مدینہ پاک. جی ضرور. وہ بچپن میں کہتے لڑائی معاف کرو, اللہ گھر صاف کرو.
اور یہ خام ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا بہت خوب، بہت عمدہ، بہت تھینک یو سو مچ گانو کو تن کو امید لرم چې کم نن دا ټاپک تاسو ته بشلګي دلای تھینک یو سو مچ ډاکټر ایاز خان چې تاسو رالو ډیر خوند وکړه غب شپ آل دو تاسو ما چې کم زړه بدلی دلدار ناغستنه هغه تاسو واغستلې تھینک یو سو مچ ډېر په کله تاسو ټول باندې ډېر په خوشاله په عزتونو د روژه ماتې او د راتلونکي روژې تاسو باندې تېرې شي او قدرمن چې هر ځل چې راځم ډېر خوند راکړي او پریشي ته مې زړه نه بس وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کی بڑی بہن کی طرح دیکھتی تو بس دل سے دل کو راہ ہوتی ہے ډېر خوندور او ټول تاسو ډېر زیات ډېره مننه تاسو ټولو ته تھینک یو جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نازیہ ڈاکٹر نازیہ علی خان آپ کا بھی آنے کا بہت بہت شکریہ اتنے اچھے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کرنے کے لیے جہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے کہ آپ کا جو گیسٹ ہے وہ بات کر سکتا ہے لائک میں اتنے چینلز کو وزٹ کرتی ہوتی ہوں ایز اے گیسٹ موسٹ آف دا ٹائم مجھے یہی کمپلین رہتی ہے کہ وہاں پہ جو بھی ہوسٹ ہوتی ہیں وہ آپ کے بات میں اتنی دفعہ ٹوک دیتی ہیں کہ آپ کا وہ چیپٹر فلو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ڈائریکشن ہی چینج ہو جاتی ہے بات کرنے کی اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ یو ماشاء اللہ سے یو آر سچ بہت پیاری اور بہت ٹیلنٹڈ ماشاء اللہ سے اور آپ ایک فریڈم آف اسپیچ دیتی ہیں اپنے گیسٹ کو جزاک اللہ تھینک یو سو مچ تاکہ تم بھی تعریف کر دو لیکن دل میں کر دو ٹائم نہیں کیونکہ میری تعریفیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں بہت شکریہ ثاقب آنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا بھی جانو کو تن کو ٹائم ختم شو انشاءاللہ سبب تاس کر بیا منعقد سبب پوری ماتا مجھے پورا ملمان تو راکو دے وقتا اللہ حافظ